اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب الوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے رب ذوالجلال کا پیغام: غم پہ غم پھر سہ رہی ہے زندگی، ہم سے پھر کچھ کہہ رہی ہے زندگی، امن سے رہنا ہمارا فرض ہے، حکم حق لا تفسدوا فی الارض ہے۔ ناظرین کرام، رب ذوالجلال کا پیغام تو پوری کائنات کے انسانوں کے لیے یہ ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، مگر رب کے پیغام کی حکم عدولی کرنے والے ملعون رب کی دھرتی پر رب کے حکم کی عدولی کرتے ہوئے قتل و غارت کا ماحول بنایا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں کشت خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی انہی ملعونوں کی زد میں ہے، انہی دہشت گردوں کی زد میں ہے، اور ایسی دہشت گردانہ کارروائیوں کی زد میں ہے کہ یہ کارروائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ناظرین کرام، ملک کے کسی نہ کسی کونے میں دھماکے کی زد میں بے گناہ لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، لیکن کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی قتل و غارت کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن آج ہم اس کے پروگرام میں بریکنگ نیوز میں جو تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے G11 مرکز کے قریب وکلا بار کونسل کے باہر خوفناک بم دھماکہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ بم دھماکہ اتنا خوفناک دھماکہ ثابت ہوا کہ اس دھماکے کی زد میں 12 شہادتیں اور 27 لوگوں کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ دل بوجھل ہے، آنکھیں برس رہی ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ کتنی ماؤں سے ان کے لختے جگر جدا ہو گئے، کتنی بیویوں کے سہاگ اجڑ گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ یہ ان ظالموں کو، ان قاتلوں کو، ان بزدل قاتلوں کو، ان دہشت گردوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ دہشت گردانہ واقعہ اطلاعات کے مطابق آج تقریباً 12:39 کے قریب رونما ہوا۔ اس وقت رونما ہوا جب 27ویں ترمیم کی کارروائی کا اجلاس جاری تھا۔ ایک طرف پولیٹیکل سرگرمیاں زور و شور پر ہے، اور دوسری جانب پولیٹیکل سرگرمیوں میں حصہ لینے والے اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف دہشت گردانہ کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ناظرین کرام، انتہائی بوجھل دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ آخر کون کرے گا؟ ان دہشت گردوں کا مقابلہ، ان دہشت گردوں کی روک تھام کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کیسے مکمل ہوں گے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ناظرین کرام، یہ دہشت گردانہ کارروائیاں رکنے کا نام نہیں لیتی۔
روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں اپنا رنگ دکھا کر خون کی ہولی کھیل کر ماؤں کے لخت جگر ان سے جدا کر دیتے ہیں، بیویوں کے سہاگ اجاڑ دیتے ہیں، بہنوں سے بھائی چھین لیتے ہیں، بچوں سے ان کے باپ کو جدا کر دیا جاتا ہے، جدا کر کے بچوں کو یتیم کر دیا جاتا ہے۔ اب اتنے دلگداز سانحات کے بعد بنا انسانیت کہاں رہ جاتی ہے؟ انسانیت، اخلاقیت جیسے اس کائنات سے اڑ چکی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ یہ کون اتنے بزدل لوگ، اتنے کون خوفناک لوگ ہیں جو اپنے جسم کے بھی اس خود کش بم دھماکے میں چیتھڑے اڑا ڈالتے ہیں اور اپنے ساتھ بے شمار بے گناہ لوگوں کو بھی لقمہ اجل بنا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک طرف دہشت گرد اپنی کارروائیاں کرنے میں مصروف ہیں، دوسری طرف ہمارے حکمران، ہماری سیکورٹی فورسز، ہمارے محافظ ادارے اپنی انتھک کوششوں کے باوجود ان کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ دہشت گردانہ کارروائیاں پھر بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ریاست پاکستان کے اندر اگر کوئی منظم شہر ہے، اگر کوئی محفوظ شہر ہے تو وہ ناظرین کرام ایک ہی اسلام آباد ہے، اور کتنے افسوس کا مقام ہے کہ وہ اسلام آباد، وہ وفاقی دارالحکومت، وہ ریاست کا چہرہ، وہ ریاست کا آئینہ دار، وہ ریاست کا نمائندہ، پوری دنیا میں ریاست کا نمائندہ بھی دہشت گردانہ کارروائیوں سے محفوظ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ خود سوچیں، اگر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جیسا شہر بھی امن و امان کی دولت سے محروم ہے تو میرے باقی ملک کا کیا حال ہوگا؟ پاکستانیوں کی زندگیاں 24 گھنٹے خطرات کی زد میں ہے، کچھ پتہ نہیں کہ اگلے لمحے کیا ہو جائے۔ ناظرین کرام، اس دہشت گردانہ کارروائی کے بعد ہماری فورسز، اس ریاست کے وزارت داخلہ کے وزیر جناب محسن نقوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ہم اگلے چند گھنٹوں میں دہشت گردوں کا پتہ چلا لیں گے۔ محسن نقوی صاحب، اب پتہ چلا بھی لیا تو جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے، جن ماؤں کے لخت جگر ان سے جدا ہو گئے، جن بہنوں کے بھائی چلے گئے، جن بیویوں کے سہاگ اجڑ گئے، جو بچے یتیم ہو گئے، ان کو اس خلا کو کیسے پر کیا جائے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ دہشت گردوں کو ان کی کارروائیوں سے پہلے دبوچا جائے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر اتنی زبردست سیکورٹی کا اہتمام کیا جائے کہ ہمارا ایک شہر اسلام آباد تو ان دہشت گردانہ کارروائیوں سے محفوظ رہ سکے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اور ہاں، مجھے خوف کھایا جا رہا ہے، ایک طرف اس خوفناک سانحہ کا دکھ اور دوسری طرف انتہائی خدشات لاحق ہیں کہ اس وقت لوک ورثہ جو ہر سال ایک قومی میلہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی حدود میں سجایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، وہ منایا جا رہا ہے، اور وہاں پر سیکیورٹی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، نہ لوک ورثہ باؤنڈری کے اندر، نہ لوک ورثہ باؤنڈری کے باہر۔ لوگ بے یار و مددگار ہیں، ان کی گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی ہیں،
پارکنگ کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے. 2 گاڑیاں آمنے سامنے آ جائیں تو گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے. ٹریفک کا انتہائی فرسودہ نظام ہے. ٹریفک اہلکاران نہ ہونے کے برابر ہے, نفری نہ ہونے کے برابر ہے, اور انتہائی بد نظمی کا سما ہے. جناب محسن نقوی صاحب ایسے حالات میں ہی دہشت گرد فائدہ اٹھاتے ہوئے کارروائیوں کا اہتمام کرتے ہیں. میں جناب آئی جی اسلام آباد اور جناب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور لوکل انتظامیہ سے التماس کروں گا کہ لوک ورثہ کو زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی کی سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ یہ میرا میلہ یہ لوک ورثہ جس میں ملک کے کونے کونے سے لوگ اس میلے کو وزٹ کرتے ہیں بد نظمی کا شکار نہ ہو جائے. مجھے امید ہے میرے پروگرام کی وساطت سے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب اور آئی جی اسلام آباد صاحب اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں گے. ناظرین کرام, شہادتوں کی اطلاع اور زخمیوں کی مصدقہ اطلاع موصول ہونے کے بعد اس خوفناک سانحہ کی, اس خوفناک حادثہ کی, اس خوفناک بم بلاسٹ کی لمحہ بلمحہ رپورٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. دیکھتے رہیے گا ICV نیوز نیٹ ورک. اور ناظرین سے التماس ہے کہ اگر آپ نے یہ ہمارا چینل ICV نیوز نیٹ ورک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو پہلی فرصت میں سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کے نشان پر کلک کریں اور تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے. ناظرین کرام, وقت کی قلت کی وجہ سے اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.